اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد مجلس زیادہ باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک نال ہو چکے ہیں. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جیل کو دیتا ہے جو پنول کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. صلوات اللہم صلی علی محمد. اپنا ایک قصیدہ جناب کے سامنے، دو شعر تے ایک بند تے دعا. آغا صاحب آگے نے، آغا صاحب سے سلامتی آتے. صلوات اللہ صلی علی. آغا صاحب اجازت ہے جی، صلوات پڑھیں جی. میں قصیدہ شروع کروں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک خون ہے دونوں کا اور ایک مدینہ ہے، ایک خون ہے دونوں کا اور ایک پسینہ ہے، ایک خون ہے دونوں کا اور ایک مدینہ ہے. صلوات پھر بھی صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد. ایک خون ہے دونوں کا اور ایک پسینہ، ایک خون ہے دونوں کا اور ایک پسینہ ہے. تو آپ سمجھنا کہ کتنا بھی میں شان بیان کر رہے ہیں. ایک خون ہے دونوں کا اور ایک پسینہ ہے، ایک خود ہی مدینہ ہے، ایک باب مدینہ ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد. اس قصیدے دے 3 شعر نے. یہ جڑا پہلا شعر جناب سن پیش کر رہے ہیں، یہ اہل بیت دا مشترکہ شعر ہے. سب دی تعریف کی گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں، ان کا دشمن میرے ہمراہ نہیں ہوگا، جو ساتھ رہا ان کے گمراہ نہیں ہوگا. ان کا دشمن میرے ہمراہ نہیں ہوگا، جو ساتھ رہا ان کے گمراہ نہیں ہوگا. میں بحر ہدایت ہوں، یہ میرا سفینہ ہے، میں بحر ہدایت ہوں، یہ میرا سفینہ ہے. جو حق سے ملا دے گا ایک ایسا یہ زینہ ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد. پھر بھی صلوات اللہم صلی علی محمد.
اور اے دوسرا شعر پڑھ رہے ہیں تسی خود سمجھنا ہے. پہلے تو اسے اپنے بستر پہ سلایا تھا، داماد بنا کر پھر ان سب کو دکھایا تھا. پہلے تو اسے اپنے بستر پہ سلایا تھا، داماد بنا کر پھر ان سب کو دکھایا تھا. میں اس کی انگوٹھی ہوں، یہ میرا نگینہ ہے. میں اس کی انگوٹھی ہوں، یہ میرا نگینہ ہے. جو اس کو نہ مانے گا دار اصل کمینہ ہے. صلوات اور آخری شعر. حسنین تیرے بیٹے، شوہر ہے علی تیرا، تو کل طہارت ہے باپ نبی تیرا. بھی پاؤ شان. حسنین تیرے بیٹے، شوہر ہے علی تیرا، تو کل طہارت ہے باپ نبی تیرا. تو بذات و منی ہے، عصمت کا خزینہ ہے. تو بذات و منی ہے، عصمت کا خزینہ ہے. تو میری حقیقت میں اولاد نرینہ ہے. صلوات. ذاکر صاحب آگئے نا جی؟ اچھا ٹھیک. کیڑے جرم چ تساں قید ہو بابا، تاڑی کیوں سنگین سزائے. ایسا سنیا ہے وچ قید خانے دے نہیں ملدی بہان دی جائے. تے تینڈیاں دیاں ملاقات کیتے، دیو خط دے وچ اطلاع بغداد دے وسدے. ہائے ہوئے نہ آکھن ایندا کوئی نہیں پتار برائے. الحمدللہ. کیڑے جرم چ تساں آیو قید ہو بابا، تاڑی کیوں سنگین سزائے. اساں سنیا ہے وچ قید خانے دے نہیں لبدی بان دی جائے. تینڈیاں دیاں ملاقات کیتے، دیو خط دے وچ اطلاع بغداد دے وسدے. ہائیو اے نہ آکھن ایندا کوئی نہیں پتار برائے. الحمدللہ. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بآواز بلند صلوات.
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ محشر میں مریدوں سے یہ کچھ پیر کہیں گے، محشر میں مریدوں سے یہ کچھ پیر کہیں گے، ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے۔ محشر میں مریدوں سے یہ کچھ پیر کہیں گے، ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے۔ ارے جائیں تو کدھر جائیں، حق چھینا تھا جس کا، دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے۔ بآواز بلند تر صلوات۔ فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخرے خدا اٹھاتا ہے۔ فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخرے خدا اٹھاتا ہے۔ صلوات۔ فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخرے خدا اٹھاتا ہے۔ کبھی سجدے طویل کے واقع سر عبادات کے جھکاتا ہے۔ کبھی سجدے طویل کے واقع سر عبادات کے جھکاتا ہے۔ صلوات۔ تیرا انکار کر کے لوگوں نے ہاتھ ڈالا ہے رب کے پردے میں۔ میری دہلیز پہ تو آیا ہے اور آیا ہے شب کے پردے میں۔ دیکھ لے گا میرا حسین تجھا کیسے سورج فلک پہ آتا۔ دیکھ لے گا میرا حسین تجھا کیسے سورج فلک پہ آتا ہے۔ او ماں پیو تھی برباد بندے، او ماں پیو تھی برباد بندے، تے جندہ مر جاوے پتر جوانے جندی موت اتے ہائیو خرچ تھیا وہ اندی شادی دا سامان تے شاہ چھکن لگا پھل برچی دا تے تھے کل مرسل حیرانے ودا ملک الموت تو حسین کو آکھے تڑے اکبر دا یرمان۔ عالم بعمل جناب قبلہ حسن رضا نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور ہمیں موضوع حسنہ سے مفید فرمائیں جناب۔
आगा साहब किबला। الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المعصومة المحرومة عن حق میراث أبيها سيدات النساء العالمين جڑی رو کے اندی ای منڈے پیو دات خیت سنبھال گدئی تا قانون دے بدلا نہیں حق دے یا نہ دے منڈے پیو دا لکھیا اودے ممبر تے جھٹلا نہیں بی بی رو کے اندی ای قتل حسین تے قید زینب دی منڈے سامنے مہرا لا نہیں منڈے پتر کسے میں سہ ویسا منڈی دھی پردیس رلا نہیں عزدار یہ وہی بی بی ہے جو رو رو کے بین کر رہی ہے بابا آپ کے چلے جانے کے بعد زہرا تماچے کھاتی رہی بابا آپ کے چلے جانے کے بعد زہرا کے رونے پہ پابندی لگا دی بابا آپ کے چلے جانے کے بعد زہرا انتظار کرتی رہی کوئی آئے گا بابے کا پرسہ دے گا لیکن مسلمان عجیب انداز میں تیرا پرسہ دینے آئے بابا آپ کے چلے جانے کے بعد علی کے گردن میں رسی ڈالی گئی بابا آپ کے چلے جانے کے بعد حسن حسین دیکھتے رہے ماں تماچے کھاتی رہی بابا آپ کے چلے جانے کے بعد میری زینب یہ رو رو کے فرماتی تھی اماں جب میں حجرے سے باہر نکلی آپ کے گوشوارے میرے پاؤں کے نیچے آ گئے بابا آپ کے چلے جانے کے بعد میرا محسن شہید ہو گیا بابا آپ کے چلے جانے کے بعد میری پسلیاں ٹوٹ گئی بابا آپ کے چلے جانے کے بعد زہرا جب سانس لیتی تو رو رو کے یہ فرماتی اللہم عجل وفاتی خدایا زہرا کو جلد موت دے دے بابا آپ کے چلے جانے کے بعد زہرا پہ اتنی مصیبتیں آئی دن پہ آتی تو رات میں بدل جاتے
ثم الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المسموم وعلى الحسين المظلوم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. صلوات. دعا گو ہوں خالق مہربان بانیان کا یہ پرخلوص فرش ازا کا بچھانا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما. پروردگار واسطہ ہے امام موسیٰ کاظم کی عزت کا حاضرین میں ملتمسین دعا میں اور بانیان مجلس میں جو جو مریض ہیں سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار واسطہ ہے امام موسیٰ کاظم کی عزت کا بانیان کے مجلس کی تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. پروردگار واسطہ ہے امام موسیٰ کاظم کی عزت کا ہمارا اور آپ کا اس مقدس مقام پہ بیٹھنا عبادت میں شمار فرما. پروردگار واسطہ ہے امام موسیٰ کاظم کی عزت کا جنہوں نے میزے میں دعائیں لگا رکھی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. بار الہ واسطہ ہے امام موسیٰ کاظم کی عزت کا ائمہ معصومین کو بالخصوص امام موسیٰ کاظم کو ہمارے اس عمل سے راضی فرما. ہم سب کو امام موسیٰ کاظم کی شفاعت نصیب فرما. ہمارے 12ویں ہادی کا ظہور جل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام زمانہ کی آمد پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. علی کا خالقانہ بہت بلند ہے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. بابا سے بلند نعرہ حیدری. حسینیت. یزیدیت. امام موسیٰ کاظم کی ذات پر بلند تر صلوات. اللہ ارباب دانش، وقت قلیل ہے اور کوشش یہ ہے کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کے دامن میں ایسے نایاب گوہر ڈال جاؤں کہ آئندہ سال تک آپ کو وہ گوہر یاد رہیں. کیونکہ ہم جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے اور میرے ساتھ میں امام ہیں، 9ویں معصوم ہیں. کل بھی مجلس میں میں نے 2 جملے عرض کیے. تاریخ کے 2 جملے سن لیجئے اور 2 جملے فضیلت کے اور 1 سے 2 جملے مصیبت کے اور آپ کی زحمت تمام کروں. امام کہتے کسے ہیں؟ امام کہتے ہیں رہبر کو، پیشوا کو. مثلا ہماری مسجد کا کوئی امام جماعت ہو تو ہم اسے بھی امام مانتے ہیں، لیکن فرق ہے ہمارے مسجد کے پیش امام کا اور امام کا جنہیں رہبر کہتے ہیں. ایک فرق یہ ہے مسجد کا پیش امام تو جھک سکتا ہے لیکن امام جھکتا نہیں ہے. امام کا سر جھکتا نہیں ہے کسی کے سامنے، وہ چاہے ظالم جابر حکمران ہی کیوں نہ ہو، امام کا سر فخر سے بلند رہتا ہے. اس لیے تو معصوم فرماتے ہیں اور میرے چاہنے والوں، تمہیں ہم نے ایسے نایاب گوہر عطا کیے ہیں کہ جب تم دنیا میں رہو نا تو ہمارا ذکر فخر کے ساتھ کیا کرو، اپنے سر کو فخر سے بلند کیا کرو. لیکن ہاں میرے شیعو اتنا یاد رکھنا، حشر کے روز ایسے آؤ جیسے سلمان فارسی ہے، جیسے مقداد ہیں، جیسے کمبر ہیں، جیسے بوزر ہیں. ہمیں ایسا بننے کی ضرورت ہے تاکہ علی فخر کرے چھوڑ دو میرا شیعہ آ رہا ہے. بلکہ ایک شخص نے سوال بھی کیا تھا نا، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، تو امیر کائنات نے فرما دیا خاموش ہو جا. کہتا مولا کیا غلطی ہو گئی؟ ماں فرماتی اتنا بڑا دعویٰ نہ کر. کہتا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں تو پھر تم یہ کہہ کہ میں تمہارا محب ہوں. شیعہ نہ کہہ، شیعہ بہت بلند معیار کا نام ہے. شیعہ کوئی عام سی
شخصیت کا نام نہیں ہے. شیعہ کہتے ہیں با کردار بلند معیار کو، جو کردار بھی با کردار رکھتا ہے اسے شیعہ کہتے ہیں. تو سامنے محترم یہی وجہ ہے. اچھا میرے ذہن میں روایت آ گئی، ابھی 2 دن پہلے پڑھ رہا تھا. مومن 2 طرح کے ہوتے ہیں. تمہیدی گفتگو ہے، بس ایک جملہ کہہ کے پیغام دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. مومن 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک مومن وہ ہے جو جنت کے لیے عبادت کرتا ہے. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں جنت مل جائے، روزہ رکھتے ہیں جنت مل جائے. جی بالکل، لالچ، والدین کا احترام کرنے ہیں جنت مل جائے. مثلا اگر چھوڑ کے ساری چیزیں، مجلس میں آتے ہیں جنت مل جائے. تمام چیزیں ہم کس کے لیے کہتے ہیں؟ جنت کے لیے. اب صرف یہ شیعہ مسلک نہیں ہے، ہر مسلک یہ چاہتا ہے جنت مل جائے. مثلا ہندو ہے، وہ مندر کی گھنٹی بجا کے کہتا ہے مجھے جنت مل جائے. عیسائی ہے، وہ چرچ کا دروازہ کھول کے کہتا ہے مجھے جنت مل جائے. مسلمان مسجد کا دروازہ کھول کے کہتا ہے مجھے جنت مل جائے. شیعہ مجلس میں آ کے کہتے ہیں مجھے جنت مل جائے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہر بندہ چاہ رہا ہے جنت مل جائے. تو یہ مومن کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے کہ جنت مل جائے. مومن جنت کی خواہش میں عبادت کرتا ہے. اور ایک مومن وہ ہوتا ہے جس کی جنت منتظر ہوتی ہے. 2 مومن، ہم عبادت کریں جنت مل جائے. آیا کوئی ایسا مومن بھی ہے کہ جس کی جنت خواہش کر رہی ہو؟ ہاں، ایک مومن ایسا ہے. ہوگا کیا؟ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں، ہم جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، ضرور جائیں گے. سب کی خواہش ہے، سب جنت میں جانا چاہتے ہیں. جنت میں جائیں گے، وہاں پہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، پھل کھائیں گے، وہاں پہ سیر کریں گے، وہاں پہ کسی قسم کی اذیت نہیں ہوگی، کوئی وہاں پہ مصیبت نہیں آئے گی. جنت وہ ہے. ایک مومن ایسا ہے جس کی جنت منتظر ہے. وہ مومن کیا ہے؟ جب وہ جائے گا نا بندہ جنت میں، تو جنت رش کرے گی. او عبد خدا، ایک نظر بھر کے میری طرف تو دیکھ، ایک نظر اٹھا کے میری طرف تو دیکھ. لیکن بندہ نہیں دیکھے گا. جنت خواہش کرے گی، او عبد خدا تو میرے اندر آ گیا ہے، میرے میں کوئی پھل کھا. لیکن وہ اس طرف تمنا نہیں کرے گا، بلکہ روایت کے جملے ہیں کہ وہ کس چیز کی تمنا کر رہا ہوگا. وہ بندہ جنت کو مخاطب کر کے کہے گا، اے جنت میں تجھے کیوں دیکھوں، میرے سامنے حسین ابن علی کا نور ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسا بن. اور وہ کون سا مومن ہے؟ روایت کہتی ہے وہ علی کا شیعہ ہے. ہم یہاں پہ آئے ہیں، یہ فرش عزا نہیں ہے، یہ جنت ہے. بلکہ کتنے ہی خوبصورت جملے میرے ذہن میں آگے کہ ہمیں اس جنت میں جانا منظور ہی نہیں ہے جہاں پہ ذکر اہل بیت نہ ہو. ہم اس جنت میں جا کے کیا کریں گے؟ روایت کے جملے ہیں، اس جنت کو ہم جنت ہی نہیں سمجھتے جس میں آل محمد کا ذکر نہ ہو. بلکہ میں نے پچھلے دنوں روایت پڑھی تھی، دوبارہ سنتے جائیے. جب نبی معراج پہ گئے ہیں نا، تو پہلا آسمان عبور کیا، وہاں پہ بھی فرشتے گفتگو کر رہے ہیں. دوسرا آسمان عبور کیا، وہاں پہ بھی. چوتھے آسمان پہ پہنچے ہیں نا، وہاں پہ جناب ابراہیم تشریف فرما ہے، اور اطراف میں انبیاء کی محفل سجی ہوئی ہے، فرشتے وہاں پہ موجود ہے. تو نبی نے ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ خود جا کے سن لیجئے. جب نبی ابراہیم کے قریب پہنچے نا، تو کیا دیکھا؟ ابراہیم ذکر علی کر رہے تھے. نبی نے پوچھا، ابراہیم جد الانبیاء، آپ ذکر علی کر رہے ہیں؟ تو جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ علی سے بڑھ کے کوئی ذکر ہے ہی نہیں جو میں کروں. جنت میں ذکر علی ہو رہا ہے، اور یہاں پہ بھی. بلکہ خود صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو نبی نے فرمایا ہاں. تو پھر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جب علی ہم میں نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو نبی نے پھر ایک حدیث ارشاد فرمائی، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے.
پھر نبی نے ایک اور حدیث فرمائی، پھر نبی نے فرمایا ذکر علی عبادت ہے، ٹھیک ہے علی کا ذکر زبان سے کرنا عبادت ہے، لیکن اگر کوئی بندہ دل میں علی کی محبت رکھتا ہے، زبان سے علی کا ذکر کرتا ہے، خدا اس کی ایک ایک سانس کو ایک ایک تسبیح کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ ذکر علی بہت عظیم فضیلت ہے، تو وہ چاہے علی کا ذکر ہو یا علی کے فرزند کا ذکر ہو، ہے تو علی ہے نا، اس لیے تو نبی نے ارشاد فرمایا تھا اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، سب کے سب محمد ہے۔ کسی نے پوچھ لیا امام صادق سے، مولا آپ کی جد نے یہ تو فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، ہم سب کے سب محمد، آپ کی جد نے یہ کیوں نہ کہا اولنا علی، توجہ، وآخرنا علی واوسطنا علی وکلنا علی۔ تو امام صادق مسکرا کے اس بندے کی جانب مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کیونکہ میری جد کو پتا تھا ان میں غدیر کا ایک علی بھاری پڑے گا، 14 کہہ دوں کیسے برداشت کریں گے۔ یا اگر 14 کہہ دوں کیسے، ایک علی ہضم نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی پھر ہاضمہ صحیح کرنے کے لیے کوئی میڈیسن یوز کرنی پڑتی ہے، علی ایک علی ہضم نہیں ہوتا، اگر 14 کہہ دوں تو پھر کیسے برداشت ہوگا۔ یہی وجہ ہے ذکر علی اتنی عظیم عبادت ہے۔ غالباً میں نے مسجد میں جملہ پڑھا تھا، 3 روایات معتبر روایت، ایک روایت یہ، اب بات چلی ہے تو بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، میں اپنے واپس موضوع کی طرف پلٹوں۔ من قال یا علی مرۃ واحدہ، اب سنیے گا، خدا را اپنی فضیلت سنے گا، اگر کوئی ایک دفعہ کہتا ہے نا یا علی، من جو کوئی شخص قال کہتا ہے یا علی مرۃ واحدہ، ایک دفعہ، فثوابہ کثواب، تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ 16,000 قراءۃ للقرآن الذی اختمعہ۔ چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں اگر کوئی میرے جد علی کا ایک دفعہ نام پکارتا ہے تو اس کا ثواب اتنا ہے، 16,000 قراءۃ للقرآن الذی اختمعہ۔ جو کوئی موالی میرے جد علی کو ایک دفعہ یا علی کہہ کے پکارتا ہے، اللہ مجھ صادق کا 16,000 پڑھا ہوا قرآن اس کے نام اعمال میں بھیج دیتا ہے۔ ایک قرآن نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 16,000 کس کے؟ امام صادق کے پڑھے ہوئے۔ آپ کے اور میرے قرآن میں پڑھے ہوئے بے شمار غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن جن کی تلاوت کرتا ہے انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ رکے، ایک جملہ کو میرے ذہن میں آ گیا، اس جملے کو لطف لیجیے گا آپ میں، اور میں جملہ غالباً پڑھا بھی تھا، ایک دو مرتبہ پڑھ چکا ہوں۔ ہم میں اور جناب میثم تمار میں کیا فرق ہے؟ جناب میثم تمار بھی علی علی کرتے تھے، ہم بھی علی علی کرتے ہیں۔ جناب میثم تمار مولا متقیان کے زمانے میں تھے، ہم مولا متقیان کے زمانے میں تو نہیں، لیکن ہم علی کی محبت کو دل میں محسوس کرتے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ توجہ سے، جناب میثم تمار اور ہم میں کیا فرق ہے؟ محترم سامعین، کوئی فرق نہیں ہے، ایک بنیادی فرق ہے۔ جناب میثم تمار علی کے چہرے پہ آیتوں کو پڑھتے تھے، ہم آیتوں میں علی کا چہرہ پڑھتے ہیں۔ جناب میثم تمار، جناب قمبر، جناب مقداد، یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں علی خود اپنا کہتے ہیں۔ بلکہ جناب میثم تمار کے حوالے سے تو بات ہے، علی جناب میثم تمار کو کبھی کبھی دوست کہہ کے مخاطب کیا کرتے تھے۔ یہ ایسا بننے کی ضرورت ہے کہ علی ہمیں بھی، چلے کم از کم دوست نہ صحیح، یہی کہہ دے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ بھی اعزاز کی بات ہے۔ تو صاحبین محترم، ایسا کردار لے کے آنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے بنے گا؟ یہ مجالس سے بنے گا۔ بلکہ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہے تو مجلس حسین، اس میں حیا کا درس دیا جاتا ہے۔ میں پھر اپنے موضوع سے بھٹک رہا ہوں، لیکن جملہ میرے ذہن میں آگے خیانت نہ کروں، واپس موضوع کی طرف پلٹتا ہوں۔ بس ایک جملہ میں نے اور کہنا ہے تو مجلس حسین، اس میں حیا کا درس دیا جاتا ہے تو مجلس حسین، اس میں بزرگوں کا احترام بتلایا جاتا ہے تو مجلس حسین، اس میں زندگی گزارنے کا اصول بتائے جاتے ہیں، ہے تو مجلس حسین جس میں سیدھا جنت کا راستہ نکلتا ہے تو مجلس حسین جس میں اہل بیت کی فضیلت بتائی جاتی ہے۔ ایسے کیوں نہ کہوں، ہے تو مجلس حسین جس میں حر بننے کے گر سکھائے جاتے ہیں۔
کیسے حر بنتے ہیں، حر کیسے بنا جاتا ہے، یہی مجلس بتاتی ہے۔ چند لمحوں میں جناب حر کی زندگی بدلی، منٹ نہیں، چند لمحوں میں لعنت اللہ سے علیہ السلام تک کا سفر حر نے کیا۔ پہلے یزیدی فوج میں تھا، لعنت اللہ علیہ تھا، اب حسینی فوج میں آ کے علیہ السلام بن گیا۔ اسی لیے تو میں اکثر ہی کہتا ہوں کہ حر مجلس حسین میں آ کے علیہ السلام بنا ہے۔ تو یہی ہے جو سینے کھول دیے، یہ مجلس امام مظلوم ہے۔ تو سامعین محترم، آج کی مجلس 7ویں امام کے ساتھ منسوب ہے۔ امام کا نام موسیٰ ہے، لقب کاظم ہے، ابو ابراہیم بھی کہتے ہیں، ابا ابراہیم بھی ہے، ابو ابراہیم بھی ہے۔ اعراب کا فرق ہے، ابو یا ابا کا مطلب باپ ہی ہوتا ہے، ابراہیم کا باپ۔ اور امام موسیٰ کاظم جو ہے، ان کی جو پوری زندگی ہے وہ 55 سال پہ محیط ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم جو ہے 7 صفر 128 ہجری کو اس دنیا میں ظاہر ہوئے، اور سرکار نے 25 رجب 183 ہجری کو شہادت پائی۔ ٹوٹل 55 سال زندگی ہے، جس میں 20 سال امام کے اپنے والد صاحب کے ساتھ ہے، امام صادق کے ساتھ، اور باقی جو 35 سال ہیں، 2 روایت ہیں، ایک 35 سال کی، ایک 34 سال کی ہے، یعنی کہ 55 سال یا 54 سال۔ وہ باقی جو 34 سال یا 35 سال وہ امام کے اپنے بابا کے بغیر ہیں۔ اور سب سے زیادہ مشکلات امام کو بابا کے بغیر آئی ہیں۔ جیسے باپ نے اپنے بیٹے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہتا ہے کہ دنیا میں طاقتور شخص کون ہے؟ بیٹا کہتا ہے میں۔ کچھ دیر کے بعد باپ آگے گیا، یہاں پہ باپ کی فضیلت بھی واضح ہو جاتی ہے، اور خود آپ اندازہ لگائیں گے کہ امام کاظم نے امام صادق کے ساتھ جو وقت گزارا وہ کتنا حسین تھا، اور بعد میں جو وقت گزرا وہ کتنا کٹھن اور مشکل تھا۔ باپ تھوڑا سا آگے گیا، ہاتھ ہٹا لیا، باپ کہتا ہے کہ بتاؤ دنیا میں کمزور ترین شخص کون ہے؟ بیٹا کہتا ہے میں۔ باپ کہتا ہے کہ یہ کیا ماجرا، پہلے بھی طاقتور شخص تو تھا، اب کمزور شخص تو تھا؟ تو بیٹے نے خوبصورت جواب دیا، وہ کہتا ہے کہ بابا پہلے میرے کاندھے پہ آپ کا ہاتھ تھا اس لیے میں طاقتور تھا، اب میرے کاندھے پہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے اس لیے میں کمزور ہوں۔ یعنی دنیا کی سختیاں آپ کے بعد میرے اوپر اتنا اثر کریں گی جیسے چھت کے بغیر بارش انسان پہ اثر کرتی ہے۔ سردیوں کے دن ہو، بارش پڑ رہی ہو، چھت نہ ہو، تو کتنا کٹھن سفر ہے۔ تو امام کاظم کا ایسے ہی تھا، بلکہ کل میں نے وہاں پہ روایت پڑھی، امام کاظم کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، روایت میں ہے 14 سال امام کو قید میں رکھا گیا، لیکن وہ 14 سال جو ہے نا وہ 20 سال پہ محیط ہے۔ یعنی کہ امام بابا کے بعد جو ہے کم از کم 15 یا 14 سال جو امام نے زندگی گزاری ہے، اس میں بھی امام اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے تھے۔ زمانہ صحیح نہیں تھا، پورا شوق تھا، ہر طرف سے امام کے دشمن تھے، امام کو خفیہ رہنا پڑتا تھا۔ امام کبھی کبھار باہر نکلتے، لوگوں سے کم ملاقات کرتے، اور لوگوں کو بھی یہ کہتے کہ میرے پاس نہ آیا کرو، کہیں تمہارا میرے پاس آنا تمہیں مشکل میں نہ ڈال دے۔ یہ امام اپنے شیعوں کو، اور یہی 7ویں امام کا فرمان ہے، شیعوں ہم تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے ہم آپ سے نظر ہٹا لے تو دشمن تمہیں تباہ کر دے۔ یہ امام ائمہ معصومین کی نظر ہے ہمارے اوپر، جو ہم ابھی تک صحیح و سالم ہیں۔ یہ ائمہ معصومین اگر نظر ہٹا لیں تو ہم ابھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو سامعین محترم، یہ امام کاظم کے حوالے سے ہے، جو امام کی والدہ ہے جناب حمیدہ خاتون۔ جناب حمیدہ خاتون کے حوالے سے ایک جملہ سن لیجئے، یہ وہ باعظمت مخدومہ ہیں کہ جو بازار میں فروخت ہونے کے لیے آئی۔ اس سے چند دن پہلے کسی نے امام صادق سے سوال کیا، بلکہ امام باقر سے سوال کیا کہ مولا آپ اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرنا چاہتے؟ امام نے فرمایا ہاں کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا کب کریں گے؟ امام نے فرمایا جب وقت آئے گا تو پھر۔ امام نے اسے ایک تھیلی دی جس میں کچھ اشرفیاں تھیں۔ امام نے فرمایا یہ رکھ لو، ابھی کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد بازار میں کچھ خواتین بکنے کے لیے آئیں گی، وہاں سے میرے لیے ایک کنیز خرید لاؤ۔ اب جب وہ بازار گیا، بازار جا کے دیکھا کہ 2 کنیزیں باقی رہ گئی ہیں، اس نے بیچنے والے سے کہا کہ مجھے ایک کنیز چاہیے۔
اس نے کہا میرے پاس 2 کنیزیں ہیں، ایک حسین کنیز ہے، ایک ذرا کم ہے۔ اس نے کہا جو حسین کنیز ہے وہ مجھے دو۔ اس نے کہا کہ 70 اشرفیوں کی ہے، کہتا ہے کچھ کمی بیشی، جیسے وہ بارگیننگ کرتے ہیں نا، کمی کرنے تھوڑی سی۔ تو اس نے بھی کہا کہ تھوڑی سی کمی۔ اس نے کہا نہیں، 70 سے 1 پیسہ بھی نہ کم لوں گا نہ زیادہ لوں گا۔ اس نے تھیلی اس کے سپرد کی، اس نے کہا کہ یہ لو، اس کو کھولو، مہر۔ روایت کے جملے ہے کہ مہر کو کھولا گیا، یعنی کہ جو تالا لگا ہوا تھا اس تھیلی پہ، اس کو کھولا گیا۔ جب اس کو کھولا گیا، توجہ رکھیے گا، جب اس کو کھولا گیا تو اس میں جب اشرفیہ گنی گئی تو 70 تھی۔ بہرحال کنیز گھر آ گئی تو امام نے اس کنیز سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حمیدہ ہے۔ امام نے فرمایا کتنا خوبصورت نام ہے، دنیا میں بھی حمد و ثنا کے لائق، آخرت میں بھی حمد و ثنا کے لائق۔ بہرحال امام سے پھر عقد ہوا، پھر پروردگار عالم نے جناب حمیدہ کے بدن سے امام کاظم جیسی نعمت سے امام صادق کو نوازا۔ قرآن میں کل میں نے روایت پڑھی تھی، قرآن میں غضبان لفظ ہے، کیونکہ علمی مجلس ہے، امام کاظم کی مجلس زیادہ تر کم ہی ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ امام کاظم کے حوالے سے کوئی 2 جملے تاریخ کے آپ کی گود میں ڈال دوں، تاکہ کم از کم اب جب یہاں سے اٹھیں تو کم از کم امام کاظم کے حوالے سے 1-2 جملے تو آپ کو یاد ہوں۔ غضبان قرآن میں لفظ لکھا ہے، غضبان تثنیہ کا صیغہ ہے جس کو 2 کہتے ہیں۔ اب یہ غضبان ایک موسیٰ نبی کے حوالے سے ہے، ایک موسیٰ امام کے حوالے سے ہے۔ اگر تاریخ میں قہر و غضب دیکھنا ہے تو جناب موسیٰ نبی کو دیکھیے، اگر صبر و تحمل کا مظاہرہ کسی شخص میں دیکھنا ہے تو موسیٰ امام کو دیکھیے۔ یہ 2 موسیٰ ہیں، ایک قہر و غضب یعنی ایک کا ہمیشہ عصا ہاتھ میں رہا اور ایک کے ہاتھ میں عصا نہیں، زبان سے گفتگو، بلکہ خود روایات کے جملے ہیں کہ ہر ایک شخص نے اعتراف کیا کہ جب بھی موسیٰ ہمارے پاس سے گزرتا تھا نا، ہم نے کبھی موسیٰ کی زبان سے نازیبا الفاظ نہیں سنے۔ یہ ہے امام موسیٰ کاظم کی سیرت۔ اور یہی امام جو میں کل روایت پڑھی تھی، یہی امام ہے جب 3 برس کے ہیں نا، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو امام کے ہاتھ میں بکری کے کان ہیں۔ تو صفوان جمال نے پوچھا کہ مولا یہ آپ کے ہاتھ میں بکری کے کان، یہ تو سجدہ کر رہی ہے۔ امام نے فرمایا ہاں یہی تو بتانا چاہتا ہوں میں کہ جو جانور ہمارے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے ہم اسے بھی سجدہ کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ صرف ذوالجناح نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی جانور وہ بکری کی صورت میں کیوں نہ ہو امام کے ساتھ منسوب ہو کے وہ بھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ جو درخت امام کے ساتھ منسوب ہو کے وہ بھی خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ تو سامعین محترم، لمحہ فکریہ اور آج کے اس مجلس سے پیغام یہی ہے کہ جو خدا کے منتخب شدہ بندوں کے ساتھ منسوب ہو جائے وہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ تو جو شیعہ اپنے آپ کو کہتا ہے اور امام کا ماننے والا اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو بھی خدا کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے نا، بلکہ نبی کے انداز 3 طرح سے پروردگار عالم نے، ہو سکتا ہے کہ یہیں پہ فضیلت کا میں جملہ ختم کر دوں، 3 طرح سے نبی کے انداز قرآن میں بتائے گئے۔ ایک یہ بتایا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرا حبیب عبادت کم کر، میں نے اس لیے تو نہیں عبادت کو خلق کیا تو ساری ساری رات میری عبادت میں کھڑا رہے، تیرے پاؤں میں ورم آ جاتا، مجھے خدا کو برداشت نہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میرا حبیب اب تو مصلی چھوڑ اور آرام کر۔ اور ایک جگہ پہ انداز بدلا، خدا فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر، اے میرا حبیب آج ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ بلکہ میرے استاد محترم ان جملوں کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، اے میرا حبیب آج ہم نے تمہیں زہرا عطا کی۔ قرآن کریم کہتا ہے نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہے جناب زہرا کے ناموں میں سے ایک نام۔ اس آیت کو بدل کیا اگر آپ ایسے کریں وما ادراک ما الفاطمہ، تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا؟ قال انا اعطیناک الکوثر، اے میرا حبیب آج ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ فصلی لربک وانحر، وہ جو بستر لگایا تھا نا تمہارے لیے آرام کے لیے، چھوڑ دے بستر، اب مصلی پہ آ، اب تو میری بارگاہ میں سجدہ کر، قربانی دے، کیونکہ میں نے تمہیں نعمت اتنی بلند عطا کی ہے۔ سامعین محترم، یہی وجہ ہے اللہ نبی کو ایک کوثر عطا کرے تو اس سے بستر چھڑوا لیتا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں 14 رہبر عطا کیے ہیں، ہمارا معیار کیا ہوگا؟
ہمارا معیار یہ ہوگا ہم جھک جائیں خدا کی بارگاہ میں. بلکہ خود روایت کے جملے ہیں, نبی نے فرمایا یا علی اگر کسی کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے نا تو وہ ساری ساری رات قیام و قعود کرتا رہے, احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کر دے اور سعی صفا و مروہ کے دوران کرتے ہوئے مر جائے اور خانہ کعبہ کی دیوار کے اتنا قریب اسے دفن کر دیا جائے کہ جب ہوا چلے تو خلاف کعبہ اس کے اوپر سایہ کرے. لیکن اے علی اگر کسی کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے, یہ تمام کام کرنے کے بعد خدا اس کو حشر کے روز جہنم میں الٹے منہ پھینکے گا. یا علی سے محبت, یا علی من قال یا علی مرۃ واحدہ. دوسری روایت سن لیجئے, نبی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خلوص نیت سے یا علی کہہ دیتا ہے اللہ اسی لمحے اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے. یہ علی کی فضیلت. لیکن سامعین محترم یہاں پہ بھی ایک پیغام ہے, جو زبان یا علی کہہ رہی ہے نا وہ جھوٹ نہ بولے. جو زبان یا علی کہہ رہی ہے وہ جب بھی بولے تو اہل بیت کے ذکر میں بولے. جو زبان یا علی کہہ رہی ہے تو وہ جب بھی خاموش ہو تو وہ اس نیت کے ساتھ خاموش ہو کہ اہل بیت نے خاموشی کا حکم دیا, جنت واجب ہے. تیسری روایت نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یا علی کہتا ہے اللہ اسی لمحے 10 سپارے قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے. ایک دفعہ تینوں روایت الگ الگ انداز سے ہیں. پھر نبی نے ارشاد فرمایا جو کوئی یا علی کہتا ہے دل میں ٹھنڈک بھی رکھتا ہے, اللہ ایک ایک سانس کے بدلے 20 سپارے قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے, ایک سانس کے بدلے. اور پھر حدیث آگے بڑھی, نبی فرماتے ہیں جو یا علی بھی کہے, دل میں ٹھنڈک بھی رکھے, علی کے نام کا دفاع بھی کرے, اللہ ایک سانس کے بدلے ایک قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے. یہ عظیم, یہ کہاں سے یہ فضیلتیں پتہ چلے گی؟ مجلس امام حسین سے پتہ چلے گی. یہی وجہ ہے محترم سامعین کہ آج ہم امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں. تو امام موسیٰ کاظم کا معیار یہ ہے کہ بلکہ بس ایک اور جملہ سن لیجئے, میرے ذہن میں آ گیا. جابر جو حکمران تھا نا ہارون لعین, اس نے اپنے کارندوں سے بولا کہ کسی خاتون کا انتظام کرو. اب جب خاتون کا انتظام ہوا تو اس کو بلایا گیا, اسے بھاری رقم دی گئی. ایک کام کرنا معمولی سا, وہ کام کیا ہے, جانا ہے قید خانے میں, جو قیدی ہے اس کو گناہ پہ اکسانا ہے تاکہ ہم اس پہ تہمت لگا سکیں. شاعر نے خوبصورت جملے لکھے. شاعر کہتا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جس کو عزت خدا دیتا ہے پوری دنیا جتنا مرضی زور لگا لے ذلیل نہیں کر سکتی. بہرحال وہ خاتون گئی, کچھ لمحے طریقے کچھ لمحے وہ اندر رہی. جب گئی تھی سر پہ دوپٹہ نہیں تھا, جب آئی حجاب کی صورت میں باہر نکلی, آنکھیں شرم و حیا سے جھکی ہوئی ہیں. جب دربار سے باہر جانے لگی ہے نا, وہ جابر کہتا ہے کہ کدھر جا رہی ہو؟ اس نے کہا بادشاہ خدا حافظ, یہ اپنی رقم اپنے پاس رکھ, مجھے دنیا کی رقم کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا میں نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا, تو کس کام کو لے کے باہر نکلے؟ اس خاتون نے کہا بادشاہ حیا کر, تو نے مجھے کس کے اوپر تہمت لگانے کے لیے بھیجا؟ میں اتنی دیر وہاں بیٹھی رہی, اس قیدی کی آنکھیں اوپر ہی نہیں اٹھی, اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں دیکھا. بادشاہ تو مجھے کون سا گناہ کروانے لگا تھا؟ ہاں پہلے میں زانی تھی, اب نمازی بن کے اپنے گھر کی جانب جا رہی ہوں. یہی خاتون ہے اور یہی حق ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ مجلس وہی قبول ہے کہ جو ہماری فضیلت میں آنکھیں اشکبار ہو جائیں. یہ وہی ہم اسی امام کا آج یوم شہادت منانے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. عزت بھی بڑی تھی, مصیبت بھی بڑی تھی. آباد کس طرح یہ صحن فاطمی ہوا, کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا. بس عزادارو بہت پڑھ لیا, 1 سے 2 جملے مصیبت کے کہنے ہیں. یہی امام ہے, بلکہ کربلا کے بعد ابتدا کروں اور کوشش کریں کہ آج کوئی آنکھ بغیر وضو کیے یہاں سے نہ جائے. کربلا کے بعد ایک شخص آیا امام زین العابدین کے پاس, خدا را سمجھیے گا اپنی فضیلت. آ کے کہتا ہے کہ مولا میں نے آپ کے بابا کے نام کی مجلس رکھی ہے, مولا آپ آئیں گے؟ امام فرماتے ہیں کہ تو نے کام ایسا کیا ہے, مجھ سجاد پہ واجب ہو چکا ہے اس جگہ پہ جانا.
अजरुकुम अला ज़हरा, खुदा गम हुसैन के अलावा कोई गम न दे। बहरहाल वक्त बताया, अब मजलिस शुरू हो गई। अब वो ढूंढ रहा है मौला को, कमरे में देख रहा है मौला नजर नहीं आ रहे, बरामदे में देख रहा है मौला नजर नहीं आ रहे। देखता 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 बाहर निकल आया। शहर में जब पहुंचा ना, जहाँ पे अज़ादारों आपकी जूतियाँ उतरी है ना, मेरा चौथा इमाम वहाँ पे मौजूद है। रो के हाथ बांध के कहता कि मौला मुझसे कोई खता हो गई है, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? मौला आप बरामदे में क्यों नहीं आ रहे? आप अज़ादारों की उतरी हुई जूतियों के करीब क्यों बैठे हैं? इमाम फरमाते मुझे यही बैठा रहने दे, यहाँ से जो कोई अज़ादार आएगा मैं उसे दुआ दूंगा कि खुदा तुझे जन्नत में जगह दे, तू मेरे बाबा पे गिरिया करने के लिए आ गया है। कहता मौला ये दुआ आप अंदर भी जाके दे सकते हैं। इमाम फरमाते नहीं, मैं अंदर कैसे जाऊं, वहां पे मेरे बाबा तशरीफ फरमा है। मैं अंदर कैसे जाऊं, पर्दे में मेरी फूफियाँ आई बैठी हैं। मैं अंदर कैसे जाऊं, मेरी 4 साल की बहन अंदर पर्दे में मौजूद है। अजरुकुम अला ज़हरा। अज़ादारों ये है रोने का हक, कोशिश कीजिएगा। बल्कि मैं अक्सर ये एक जुमला कहता हूँ, जब फजीलत सुना करो ना तो अमीर बन के सुना करो, लेकिन जब मुसीबत सुना करो तो गरीब बन के सुना करो। एक शख्स मजलिस में रो रहा था, वो खामोशी से रो रहा था। इमाम फरमाते हाँ तुझे क्या पता मेरा अब्बास ज़ीन से ज़मीन पे कैसे आया, हाँ तुझे क्या पता मेरा अली अकबर कितना हसीन था। अगर तुझे पता होता तो जो चीखे मार के रोता। रिवायत के जुमले मज़ूब फरमाते जो चीखे मार के हमारी मुसीबत पे रोता है ना, खुदा उन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करता है। अजरुकुम अला ज़हरा। बस अज़ादारों, इमाम मूसा काज़िम के हवाले से एक जुमला पढ़ूँ। इमाम आखिर में 4 साल रहे हैं ऐसी कैद में कि जहाँ पे रकू है तो सिर्फ रकू है, वहाँ पे बैठे हैं तो सिर्फ बैठे हैं। एक मौला का चाहने वाला ले गया मौला को, मौला मेरे घर में तशरीफ लाइए। इमाम उसके घर ले गए, उसने नरम बिस्तर बिछाया, इमाम के लिए पानी का एहतमाम किया कि मौला वुजू फरमाएंगे। अज़ादारों इमाम नरम बिस्तर पे आए हैं ना, लेकिन इमाम को सुकून नहीं है। इमाम सुबह कहते मुझे वापस जिंदान ले चलो। वो कहता मौला मुझसे कोई खता हो गई। इमाम पे बात है नहीं तुझसे खता नहीं हुई, लेकिन ये तेरे घर के पास जो गाने की आवाज है मुझ मूसा काजिम को तड़पा रही है। हम अहले बैत जिस्मानी मुसीबत को बर्दाश्त करते हैं, रूहानी मुसीबत बर्दाश्त नहीं होती। अजरुकुम अला ज़हरा। बस अज़ादारों मिल गई इमाम को जहर। आखिरी जुमला, इमाम तड़प रहे हैं। 4 मजदूरों को बुलाया जिनको पैसे दे के ये कहा कि ये जनाजा पुले बगदाद पे रख दो। अज़ादारों तसव्वुर करे 2 जनाजे की हशर के रोज कड़ियों के अंदर उठेंगे। एक मेरे इमाम मूसा कासिम का जनाजा, दूसरी हुसैन की 4 साल की सकीना का जनाजा। अज़ादारों पड़ा है जनाजा पुले बगदाद में। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे। शबाहत है मूसा कासिम को अपने जद हुसैन के साथ। हुसैन का जनाजा 3 दिन करबला की तपती रेत पे, इमाम मूसा कासिम का जनाजा पुले बगदाद पे। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून। अल्लाहुम्मा कुल सलाम सलवातुका या इंसान वलियन व हाफिज़न व कायदन व नासिरा तातस्कनो फीहा तवीला या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल रजाल मोहम्मद। सलवात पर बुलंद आवाज़ नाल सारे फिर भी सलवात पढ़ो।
بہن آئیے بھیرا دل آشتے زیادہ دیر نہیں قبلہ آگئے چند منٹ ذکر مسائل اکثر بابا جیسے بھی اندر آنے ہیں جنازے ٹر جاندے بہناں رہ جاندیاں جنازے ٹر جاندے بہناں رہ جاندیاں نے قسمت کربلا لیاندی جنازے پہلے بہناں رسیاں پا کے شام ٹر گئیں وہ میں صدقے جاؤں دعا منگو انشاءاللہ کوئی شریف قید نہ ہوئے اگر قید ہو بھی جاوے تو انشاءاللہ انہیں چھوٹیاں دھیاں نہ ہو شہادت قبلہ صاحب پورے کریں گے میں ایک وین کرنا چاہتا جس وین واسطے میں نوکوں کی ساڑھے پیو کو ڈھیر سلام دے ساڑھا ویری اللہ دے ناتے پہلے غاس چومے ہاتھ کریاں والے ہو پچھے لاویں ہاتھ قدموں وہ میں صدقے جاؤں آج دا دن 10 محرم تو گھٹ نہیں شرما کے نہ روئے آئے ساڑھے پیو کو ڈھیر سلام دے ساڑھا ویری اللہ دے ناتے پہلے غاس چومے ہاتھ کریاں والے پچھے لاویں ہاتھ قدمات تے آکھے دھیاں بوسے دین دیاں ہائیو ہانی بابا اینا سیکھان دیاں زخمات رب جانے کیویں ہائیو سمدہ ہو سے سار رکھ کے ہاتھ کریاں او میں صدقے جاوا جڑے بندے حجتی کر ہائے نہیں کر سکے انہوں نے نال شامل کرنے واسطے کوین اور پڑھنا میں یوں کہہ دیدہ ہائے واقعہ پردہ جائے تنگ زندان ہنڈایا تیجے کو 14 سال دیر سے وچو ہوئے اسمان نظر نہیں او میں صدقے جاواں میں بسم اللہ کرنا جناب میں بسم اللہ میں یوں کہہ دیدہ ہائے واقعہ پردہ تے جائے تنگ زندان ہنڈایا تے جے کو 14 سال دے عرصے وچو اسمان نظر نہیں آیا تے 5ویں رجب ہائیو وقت صبح دے ہارون اعلان کرایا دو دے کوئی قیدی مر گئے او میں صدقے جاواں ہائیو قید دے وچوں جندہ وارث کوئی نہیں دھیاں دا خط ایوب نے آکے امام نے دیتا ہے جو خاتے چ بابا بلو شاہ جی لکھیا میں پڑھ چھڑا دھیاں پیان دیاں نے کداں ول سا تساں بابا اے دھیاں کونڈ سا بابا کداں ول سا تساں بابا جلے دھیاں دا پیو بیٹھے تے دھیاں کونڈ سا بابا تیری راہ میں کھلاندا ہے تیری راہ میں کھلاندا ہے ساڈا ویر رضا بابا کڈاں ول سو تساں
بابا اے دھیاں کونڈ سا بابا تو سادی قید مکنی نہیں آسادی آس ٹوٹنی نہیں جدا مرویسنی دھیاں جدا مرویسنی دھیاں ادا ہو سے ریا بابا نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت علی میں بیلوں میں دشمنوں میں لعنت حسین جا حسین حسین جا حسین حسین جا حسین کم نہ ہوگا حسین جا حسین حسین جا حسین حسین جا حسین کم نہ ہوگا حسین جا حسین حسین جا حسین حسین جا حسین حسین جا حسین کم نہ ہوگا حسین جا حسین حسین جا حسین حسین جا حسین یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین جا حسین حسین جا حسین حسین جا حسین یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا گھر گھر میں ہوگا دیش میں ہوگا کل زار میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین جا حسین حسین یا حسین یہ تو زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے زہر پاک دل کی صدا ہے دل کی صدا ہے دل کی صدا ہے زہر پاک دل کی صدا ہے ہم یہ دل زوار میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین جا حسین حسین جا حسین حسین جا ظہور مہدی جس روزے ہوگا منظر وہ کتنا اس روزے ہوگا اے میرے بھیا ماتم تمہارا اے میرے بھیا ماتم تمہارا شام کی خون تیرے پہاڑ میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا منگل والے بلند سے صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت علی میں بیلوں میں دشمنوں میں لعنت یا امام المنتظر یا امام منتظر ہے ہماری در سگا حق کا ستارہ ستا کتابی جہاد ہے بابا جی بلند تر صلوات حسین 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 نے اپنا دل اللہ کو عطا کیا اور اللہ نے حسین کو لاکھوں دل عطا کیے کربلا 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 عشق خدا کربلا درس وفا کربلا رہنما کربلا راہ بقا کربلا
کربلا جو کبھی نہ جا سکا کربلا ہو کہ جو بھی آ گیا کربلا سن سکو تو دو دلوں کی ایک ہی صدا ہے ایک ہی صدا ہے دل ہے کربلا میں دل میں کربلا ہے دل ہے کربلا میں دل میں کربلا ہے سوتے جاگتے نگاہ میں حرم سرا ہے دل ہے کربلا میں دل میں کربلا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومنو کربلا جایا کرو تاکہ تم جنت کے راستوں سے انجان نہ ہو ظاہری کا جب شرف ملا حسین کی قسم ظاہری کا جب شرف ملا حسین کی قسم پہلی بار کربلا میں نے جب رکھے قدم پہلی بار کربلا میں نے جب رکھے قدم کیفیت بتاؤں کیا حال دل سناؤں کیا ایسا لگ رہا تھا بس یہی وطن میرا ہے یہی وطن میرا ہے دل ہے کربلا میں دل میں کربلا ہے دل ہے کربلا میں دل میں کربلا ہے زندگی میں ایسا کوئی شخص تو دکھا نہیں جو یہ کہہ دے کربلا میں مانگا اور ملا نہیں کیفیت بتاؤں کیا حال دل سناؤں کیا ایسا لگ رہا تھا بس یہی وطن میرا ہے ایسا لگ رہا تھا بس یہی وطن میرا ہے دل ہے کربلا میں دل میں کربلا ہے بابا جب لگتا ہے صلوات